السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم 10 بیویوں کی کہانی سنائیں گے، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت بڑا رئیس تھا اور چھوٹا بھائی نادار، مفلس اور غریب تھا۔ چھوٹا بھائی اپنے نادار اور مفلسی اور غریبی کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا تھا، اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک بھوک اور محتاجی کی مصیبت سہے؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر شہر میں تلاش روزگار کے لیے چلا گیا، اور اس کی بیوی حد سے زیادہ پریشان تھی۔ دل میں کہتی، اے پالنے والے رب، تو ہی روزی دینے والا ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب مجھ کو کھانا کون دے گا؟ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ تمہارا بھائی مجھ کو اکیلا چھوڑ کر نوکری کے لیے پردیس چلا گیا۔ اب سوائے آپ کے گھر کے میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی کا سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنے بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میری چھوٹی بھابھی ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو تم جو کچھ اپنے کھانے سے باقی رہے دیا کرو۔ غرض یہ کہ یہ مومن مصیبت کی ماری اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت اور تمام گھر کا کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر بھی رئیس کی بیوی اسے طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اسی کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی بربادی اور بے عزتی پر خون کے آنسو روتی، اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ رات بھر دعا مانگ کر گزارتی تھی اور اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعا کرتی تھی۔ ایک رات اسی حالت میں یہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی اور فرمایا، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر بے چین ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تو جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنو۔ مصیبت کو دور کرنے کے لیے 10 بیویوں کی کہانی سننا بہت مفید اور آزمایا ہوا ہے۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے مریم، تجھ کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا اور سارے جہاں کی عورتوں میں چن لیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ ہماری شہزادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، جن کا درجہ ان سب بیویوں سے افضل ہے۔ دوسری حضرت ہاجرہ، تیسری فرعون کی بیوی آسیہ، یہ بنی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھی۔ ان کے باپ کا نام مراہم تھا اور سارا گھرانہ بنی ابراہیم علیہ السلام پر تھا۔ بچپن سے ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملی تھی۔ ایسی مقدس بیوی کی شادی فرعون جیسے بدذات سے ہو گئی تھی۔ شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی پرورش ان کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش کافر کے گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون اور انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور گھمنڈ سے اپنے کو خدا سمجھنے لگا۔ ایک دن آسیہ بیوی سے کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے میری عجیب حالت ہے۔ آسیہ نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ تو انسان ہو کر خدا منوانے لگا۔ اس پر فرعون نے کہا، کیا تو موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے خدا پر ایمان لے آئی؟ آسیہ نے کہا کہ آج 40 سال ہو گئے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ آسیہ نے کہا کہ مجھے تیرے خوف سے زیادہ خدا کا خوف ہے۔ میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ سن کر کم بخت آگ ببولا ہو گیا اور آسیہ کو زمین پر چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھکوا دیے۔ دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر آپ نے کافر کی صحبت سے موت کو بہتر سمجھا۔ سبحان اللہ! آسیہ کی شان کا کیا کہنا!
چوتھی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے، بچے سمیت اکیلے اللہ کے بھروسے، یہ سوچ کر خوش رہی کہ اسی میں اللہ کی مرضی ہے۔ خدا کے سوا کوئی نہ تھا، پانی تک نہ تھا۔ بچے کو خدا پر چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 بار پہاڑی پر چڑھتی اور اترتی، اور بچہ روتا رہا۔ جب بچے کا خیال آتا اتر آتی، جب پیاس کا خیال آتا تو پانی کی تلاش میں چڑھ جاتی۔ آخر خدا نے خود انتظام کیا۔ بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ زمزم ظاہر کر دیا، جس سے ساری دنیا کی پیاس بجھی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں تو شیطان انسانی صورت میں حاجرہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے بی بی، ابراہیم علیہ السلام بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے تو شیطان ہو۔ ابراہیم بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی پاک بیویاں تھیں جن کی تعریف خدا نے اور خدا کے رسول نے کی ہے۔ جان جائے، عیش و آرام جائے، مگر ایمان نہ جائے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کنبے کی رونے والی سوگ نشین اسیر کربلا، اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا 72 شہیدوں کی سوگوار، اور حضرت سغرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے خاندان سے ایسی جدا ہوئی کہ پھر نہ ملی، باپ اور بھائیوں کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے ودا ہو گئی۔ حضرت سغرا اسیر کربلا اپنے پیاروں کے سوگوار۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس قدر مظالم سہے مگر یتیمی کا صدمہ نہ اٹھا سکی۔ باپ کے لیے رہائی کی تمنا میں تڑپ تڑپ کر قید خانے میں دم توڑ دیا۔ ان کی مصیبت کو نظر میں رکھ کر گریہ وزاری رو دھو کر یہ کہانی پڑھیں اور قدرت کی مہربانی کی نظر کو غور سے دیکھیں۔ یہ وہ کہانی ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے شفیع روز جزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان کیا، لیکن اس دن گھر فاقہ، کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ تھوڑا سا جو کہیں سے قرض لائے اور جناب سیدہ کو دے کر کہا، آج تمہارے والد بزرگوار مراد باپ سے میرے مہمان ہیں۔ معصومہ نے اس کو پیسا اور اس کی 6 روٹیاں پکائیں۔ رسول اللہ مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائے اور اپنے ابن عم اور نواسوں ناتیوں کو ساتھ لے کر دسترخوان پر جا بیٹھے۔ سیدہ نے ایک روٹی اپنی کنیز جناب فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور 5 پنجتک پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بعد فراغت کھانے کے بعد جناب سید نے والد بزرگوار سے عرض کی، بابا جان، کل مجھے بھی سرفراز فرمائیں۔ حضرت نے قبول کیا۔ اس طرح نواسوں ناتیوں نے اپنے نانا کو دعوت دی۔ ابن ابو طالب نے ہر روز سامان قرض سے کیا۔ آپ جو لاتے جناب سیدہ پیستی پکاتی 6 روٹیاں ایک حضرت فضہ کی اور 5 پنجتن پاک یعنی 5 پاک بندوں کی۔ جب حضرت امام حسین کی باری سے حضرت تشریف لے چلے تو دیکھا حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے دروازے پر کھڑی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ فضہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تب حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ لونڈی اس لائق نہیں کہ آپ کو تکلیف دے، لیکن میں بھی امیدوار ہوں۔ اپنے قبول کیا۔ حضرت فضہ نے ناداری کی وجہ سے کچھ بھی مہیا نہ کیا۔ حضرت نماز سے فراغت پا کر سیدہ کے دولت خانے پر تشریف لائے۔ سب تعظیم کو اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا، کسی کو علم نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں فضہ کا مہمان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، پہلے سے کہہ دیتی تو میں سامان کر دیتا۔ فضہ نے عرض کیا، آپ فکر نہ فرمائیں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا گوشے میں جا کر سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی، ضرورتوں کو پورا کرنے والے، اس مفلسی اور ناداری میں تو عالم دانا ہے، تیرے حبیب کو مہمان کیا ہے، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ مجھے شرمندہ نہ کر۔ سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھتی ہے کہ طبق نعمت ہے جنت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت کے سامنے
رکھا، اپنے پنجتن پاک کو شامل کیا اور نوش فرمایا۔ پھر پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو بتلائے گئے تھے۔ آپ کو ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی لونڈیاں بھی خدا کو ایسی پیاری اور محبوب ہے کہ ان کے سوال بھی خدا نہیں ٹالتا۔ ائمہ طاہرین کی سچی محبت اور یقین سے سب کچھ مل سکتا ہے۔ خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر باوضو اور خلوص کی نیت، اور جب تیرا شوہر آ کر تجھے ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور ان 10 بیویوں کی نذر کر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کا نام کیا ہے جن کی نیاز دلاؤں؟ میرا نام فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا: حضرت بی بی سائرہ علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام، حضرت بی بی مریم، حضرت بی بی آسیہ، اور میری 2 بیٹیاں جناب فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جناب فاطمہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مصیبت زدہ، آفت رسیدہ، جن کو کربلا سے لے کر شام تک سخت مصیبتیں جھیلنی پڑی اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت سہی، کوڑے کھائے۔ جو لوگ ان کی مصیبتوں کو دھیان سے رکھ کر اپنی ضرورت کو طلب کرے گا، خداوند تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا اور 10 دن میں اس کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب یہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا دن تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی سن لیا کرو۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس جا کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی کہنا شروع کر دی۔ 9 دن گزر گئے، کہانی کو جب 10واں دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے؟ اس کا شوہر مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کو محلے والوں نے آ کر خبر دی۔ یہ مومنہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہائی، پاک پانی اور کوڑا کنڈا لا کر گھی، شکر، آٹا منگوایا اور اس کی میٹھی روٹی پکائی، اس کا ملیدہ بنایا اور اس کے لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلائی، اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی۔ انہوں نے بہت عزت سے وہ نذر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد وہ اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس لے کر گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہوئی، میرا شوہر آ گیا، میں نے اس کی نذر دلائی ہے، اس لیے یہ حصہ تمہارے لیے لائی ہوں۔ اس مغرور گھمنڈی عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، میرے گھر سے چلی جا۔ یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی خود کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو عورت سو گئی، صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ بچے مر گئے، غلہ اور سب سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا اور بچے بھی مر گئے تو اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی دن گزر گئے تو اس نے کہا کہ یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، دل میں سوچا اس کو پکا کر کھا لے۔ جیسے ہی اس نے بھوسی کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے نوکری کرا دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری سے جاتے۔ پیدل چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں ٹھہر جاؤ، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی طاقت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی چنے کی ٹہنیاں اپنی بیوی کے ہاتھ میں لا کر دی۔ جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئی۔ یہ عورت گھبرا گئی۔ یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنوں کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک و پیاس سے بے تاب تھا، گنوں کو دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا، اب تو مجھ سے بھی نہیں چلا جاتا، گنا کھا لو تاکہ ہم
ہمیں قوت آ جائے۔ جو ہی اس عورت نے گنوں کو چھوا فوراً سوکھ گئے۔ یہ دونوں ان سوکھے ہوئے گنوں کو وہاں پھینک کر آگے چل دیے۔ بڑی مشکل تمام یہ لوگ اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا اور یہ دونوں بیٹھ گئے۔ بہن کے گھر کھانا پکا کر سب گھر والوں نے کھایا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میری بھاوج کو دے آ۔ نوکر نے برتن پوچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لے جا کر دیا۔ یہ لوگ کئی دنوں کے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دنوں بعد دیا ہے، کھا لے۔ بس جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم کب تک اس طرح بھوکے پیاسے رہے، اب تو ہماری جان نکل جاتی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے پیاسے سو گئے۔ رات جس طرح سے گزری، صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ خبردار نے خبر دی بادشاہ کو، حضور، آپ کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت آئے ہیں، بہت بری حالت میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے بادشاہ عرض کر دو کہ مجھ سے مل لے۔ بادشاہ نے نوکر سے ان دونوں کو اندر بلوایا، ان کو دیکھ کر پہچان لیا، ان کے لیے الگ سے کمرہ دیا اور کہا کہ تم غسل کرو اور آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ 7 قسم کا کھانا ان دونوں کے لیے تیار کراؤ۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر کھانے پر آ کر بیٹھی۔ جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ سڑ جاتا۔ غرض یہ کہ تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر ہم بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا۔ بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے کیا جادو کیا۔ غرض کہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا کہ برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت ہی حیران تھا، الہی، یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے کو جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا، میں بھی غسل کروں گی۔ غرض کہ یہ دونوں غسل کرنے جانے لگے اور دونوں کے اپنے گلے کے چندن ہار اتار کر کھٹی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگے فوراً کھٹی نے ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیٹی اور بیوی سخت تعجب میں پڑ گئے۔ یہ عورت بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب یہاں سے جلد چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہم کو جیل کر دے یا قتل کرا دے۔ یہ دونوں بغیر خبر کیے بادشاہ کے وہاں سے چل پڑے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر بیوی سے کہنے لگا، نہیں معلوم ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے جو ہم پر ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ بیوی کہنے لگی، مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا، مجھ سے بیان کرو۔ بیوی کہنے لگی، جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا نوکری کرنے کے لیے اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تمہاری بھاوج بہت پریشان رہتی تھی، تو خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بیوی نقاب پوش آئی ہے۔ انہوں نے فرمایا، تو 10 بیویوں کی کہانی سن، 10ویں دن تیرا شوہر آ جائے گا اور بہت سا مال و زر لے کر آئے گا۔ جب تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا، تب تمہاری بھاوج نے غسل کیا اور گھی اور گیہوں کی روٹیاں پکائی اور اس کا ملیدہ کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نیاز دلائی۔ تمہاری بھاوج نے سب کو لڈو بانٹے اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو نہیں لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں کھانے والے نہیں۔ تمہاری بھاوج اس لڈو کو واپس لے گئی۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور تب سے ہی ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی۔ شوہر نے کہا، اے کمبخت، تو نے ایسے غرور اور گھمنڈ کے کلمات کہے، جلدی توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ہو۔
وہ عورت اسی نہر میں غسل کرنے گئی اور وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی، اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کس پر نیاز دلائیں؟ یہ کہہ کر رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نیاز ان ریت کے لڈو پر دی۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اعزاز سے وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا، اب جلد گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی۔ اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر ہے۔ اناج وغیرہ جس طرح سے بھرا تھا ویسا ہی بھرا ہوا ہے۔ بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ نے جو اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرنے لگے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے میری بیویوں، جس طرح اللہ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اس طرح کل مسلمانوں کی خطا معاف کرے اور مرادیں پوری فرمائے، آمین۔